بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو اسلام اور کفر کے درمیان وہ پہلا معرکہ پیش آیا جس میں مسلمان اور کفار کے درمیان باقاعدہ جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اس دن کو قرآن کریم میں یوم الفرقان قرار دیا گیا، اس لیے کہ اس دن نے فیصلہ کر دیا تھا، اس جنگ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہے۔ قریش کو اور کافروں کو اپنے ہتھیاروں کا، اپنی طاقت کا، اپنی افرادی قوت کا گھمنڈ تھا، اس چیز کا غرور تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو جس طریقے سے ستایا تھا، تنگ کیا تھا، ہجرت پہ مجبور کیا تھا، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی۔ ان کو اپنی تجارت پہ ناز تھا، اپنی مالداری پہ غرور تھا، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی۔ مسلمان معاشی لحاظ سے بھی کمزور تھے، افرادی لحاظ سے بھی کم تھے، ہتھیار بھی ان کے پاس کم تھے، گھوڑے اور اونٹ بھی ان کے پاس بہت ہی کم تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ اس غزوے کے اندر جس طریقے سے مہاجر اور انصار صحابہ نے شجاعت کے جوہر دکھائے، جس طریقے سے بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اور اللہ کی رضا اور اخلاص کے لیے وہ لڑے ہیں، وہ اس لیے قابل رشک ہے، وہ اس لیے قابل داد ہے کہ ان کی لڑائی اپنے رشتہ داروں سے تھی۔ باپ کے سامنے بیٹا تھا، بیٹے کے سامنے باپ تھا، چچا کے سامنے بھتیجا تھا، بھتیجے کے سامنے چچا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو اس جنگ میں قتل کیا۔ یہ وہ چیز ہے، صرف بدر کا دن منا لینے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم منا لیں، اس کو بیان کر لیں اور یہ کہہ لیں کہ ہم نے دن منا لیا۔ اصل چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کے لیے کتنی قربانی دی۔ انہوں نے اپنے خاندانوں کو قربان کیا، انہوں نے اپنے وطن کو قربان کیا، اپنے شہر کو قربان کیا، اپنی تجارت کو قربان کیا۔ اللہ کے ایک حکم پر سب کچھ چھاڑ کر مدینہ آ گئے اور انہی رشتہ داروں سے جنگ لڑی جن کے ساتھ ان کے پہلے، اسلام سے پہلے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اس سے جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان کے لیے اللہ کا حکم سب کچھ ہے، جب اس کے سامنے اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے حکم کے سامنے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ دوسرے نمبر پر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کس درجے محبت تھی اور ان کا حضور پر کتنا اعتقاد تھا اور وہ کتنا دل سے حضور کی شخصیت پر، آپ کی رسالت پر یقین رکھتے تھے کہ موت کو سامنے دیکھتے ہوئے، شکست کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی وہ میدان جنگ میں اترے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح بھی عطا فرمائی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی طبقہ مسلمانوں کا ٹیکنالوجی میں پیچھے ہے، افرادی قوت میں پیچھے ہے، لیکن ان کی روحانیت مضبوط ہے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہے، شریعت کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہے، تو جتنے دستیاب وسائل ہیں ان کو اختیار کر کے کام کا آغاز کر دینا چاہیے۔ اس لیے کام سے پیچھے رہنا کہ جب ہم ان کے لیول پر آئیں گے، ان کے برابر آئیں گے، یہ بات اسلام کا درس نہیں ہے۔ اسلام کا درس یہ ہے کہ ہم اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، اسلام سے تعلق کو مضبوط کریں، جو جائز دستیاب وسائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے میدان عمل میں اتریں اور اپنے حصے کا کام کریں۔ جہاں پر شر کی قوتیں کام کر رہی ہیں وہاں خیر کی قوتوں کو، خیر کا کام کرنے والوں کو بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ جتنی قوت تیار کر سکتے ہو کافروں کے خلاف اس کو تیار کر کے رکھو۔ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عدو اللہ وعدوکم، کافروں کو رعب میں رکھنا، کافروں کو ڈرا کر رکھنا، کافروں کو یہ باور کرانا کہ اگر تمہاری ہمارے ساتھ جنگ ہوئی تو ہم تم پہ فتح حاصل کریں گے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت ہے۔ ایک مسلمان کے اندر جذبہ جہاد اور شوق شہادت کا بیدار ہونا، یہ وہ غزوہ بدر کی بنیادی تعلیم ہے جو ہمیں بدر کے واقعے سے
اور اس کے پورے پس منظر کو اگر دیکھا جائے اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. اور اسی سے ایک بات ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنے بہترین انداز میں اس پورے لشکر کو چلایا، اس پورے غزوے کو چلایا، اور کتنے بہترین انداز میں ان کو لے کر چلتے رہے، اور دعاؤں کا کتنا اہتمام کیا. ہم بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسباب پر زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں اور اللہ سے تعلق ہمارا کمزور ہوتا ہے. تو جب اللہ سے تعلق کمزور ہوگا پھر تو سبب اور مادیت کا ٹکراؤ مادیت سے ہوگا. جو اسباب میں بڑا ہوا ہوگا، مادیت میں بڑا ہوا ہوگا، وہی فتح یاب ہوگا. لیکن اگر ایک کے پاس مادیت ہے، دوسرے کے پاس مادیت اس سے کم ہے لیکن اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ فتح عطا فرماتے ہیں. تو ہمیں اپنے تعلق مع اللہ کو مضبوط کرنا چاہیے، روحانیت کو مضبوط کرنا چاہیے. ہمیں اپنے دوست دشمن کا پتہ ہونا چاہیے. ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں کافروں کے خلاف میدان جہاد میں مقابلے کی باری آئے، مقابلے کی نوبت آئے، تو ایک مسلمان کو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس میں پس و پیش کرے، اس سے پیچھے ہٹے، بلکہ یہ جذبہ ہمیشہ اپنے اندر بیدار رکھنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.